فرمائی اور بٹالوی صاحب کے استفتاء کو اپنی کفر کی شہادت سے مزین کیا۔ پھر اسی صفحہ پر لکھتا ہے غرض بانی استفتاء بٹالوی صاحب اور اول المکفرین میاں نذیر حسین صاحب ہیں اور باقی سب ان کے پیروکار ہیں۔ سب سے پہلے مجھ پر کفر کا فتویٰ لگانے والے مرزا یہ لکھتا ہے محمد حسین بٹالوی اہل حدیث اور اہل حدیثوں کے امام میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ یہاں پر ایک کتاب ہے آنہ کمالات اسلام، مکتوبات رشیدیہ یہاں پر پڑھیے۔ یہ مکاتیب رشیدیہ ہے، مکاتیب رشیدیہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، ادارہ اسلامیات لاہور سے چھپی ہے۔ یہ ایک تاریخی حوالہ ہے، آج کی تربیتی نشست میں اس کو محفوظ فرمائیں اور انشاءاللہ الرحمن یہ حوالے اب پوری دنیا پر نکلیں گے، اور انشاءاللہ جو میں حوالے دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے یہ پہلے کسی نے نہیں دیے اور کسی بھی کتاب میں آپ نہیں پائیں گے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تلاش کیے اپنے مطالعہ کے دوران۔ ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی کی جو 30 جلدیں ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہیں، اس کی میں بالاستیعاب 18 جلدیں اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ چکا ہوں، اور اس میں سے میں نے نئے حوالے نکالے ہیں جو ان کے خلاف ہم پیش کریں گے، وہ علمی اور تاریخی دستاویزات۔ اب اس میں مکاتیب رشیدیہ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے 1891 میں دعویٰ کیا کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ میں ہی ہوں، اور یہ 6 اگست 1891 میں مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی پر لگایا۔ یہ ازالہ اوہام ہے، 3 جلد روحانی خزائن، یہ مجھے جزاکم اللہ۔ اب یہ روحانی خزائن کی 3 جلد ہے، اور اس کی 3 جلد میں وہ کیا لکھتے ہیں، یہ شروع کے ہی صفحات میں کہتے ہیں اگست 1891 میں مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک لمبا سفر اختیار کر کے مختلف علماء و فضلاء ہندوستان و پنجاب کا فتویٰ حاصل کر لیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے۔ تو یہ 1891 میں سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر قرار دینے والے اہل حدیث ہیں۔ جب اس نے دعویٰ کیا تھا میں مسیح مسیح ہوں، اب جب دعویٰ مسیح مسیح کا اس نے کیا 1891 میں، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب اب وہ لکھتے ہیں اپنے ایک خط میں، کیا کہتے ہیں مولوی غلام احمد قادیانی صاحب کی فتح اسلام بندہ نے بھی دیکھی، اجمالاً ان کو جو اول گمان تجدید ہوا یہ اسی ہی کا ضمیمہ ہے۔ اب ان کو مخیلہ میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں۔ اب اس کے متعلق کیا لکھتے ہیں، اب ان کو اس کی فہم ہوئی، اس پر اشتہار مباحثہ دیا اور بندہ کو مخاطب بنایا، اور تکفیر نہیں چاہیے، تکفیر نہیں چاہیے، یعنی کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر نہ کہو، وہ مؤول اور معذور ہے، وہ مؤول اور معذور ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 118 ہے اور 119 ہے۔ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے اہل حدیثوں نے فتویٰ لگایا، اور تم یہ کہہ کہ اس کو شہرت اور تائید اور تقویت دیتے رہے کہ نہیں وہ مؤول اور معذور ہے، اس کو کافر مت کہو۔ یہ مکاتیب رشیدیہ تمہارے ادارہ سے چھپی ہوئی کتاب ہے، اور جہاں پر ملفوظات حکیم الامت کی 19ویں جلد ہے۔ ایک آپ کو بڑا زبردست اور حوالہ دیتا ہوں، یہ 19ویں جلد کا صفحہ نمبر 96 ہے۔ یہ کتاب ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے، 19ویں جلد ہے اور صفحہ نمبر اس کا 96 ہے۔ یہ بڑی اللہ کے فضل و کرم سے ایسی بات ہے، ایسی زبردست قسم کی، آپ اس کو سلفیوں کا ایٹم بم کہہ لیں۔ تم جو چاہے مرضی کہتے رہو، جتنے چاہے مرضی حوالے پیش کرو، مکاتیب رشیدیہ کا اور ملفوظات کی 19ویں جلد کا کوئی توڑ پیش نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جس وقت قادیانی کے بارے میں
بعض علماء پنجاب نے مولانا محمد یعقوب صاحب سے اس کے اقوال نقل کر کے گفتگو کر رہے تھے. محمد یعقوب نانوتوی دارالعلوم دیوبند کا یہ صدر مدرس ہے، سب سے پہلا مدرس ہے. اور جو دیوبندیت کے 5 ارکان ہیں، بنیادی 5 فقہ کے بھی ارکان ہیں، اسلام کے 5 ہیں ہمارے، ان کے بنیادی فقہ کے 5 ارکان ہیں. امام ابو حنیفہ ہے، اس کے بعد قاضی ابو یوسف، امام محمد ہے، امام ظفر ہے، اور حسن بن زیاد لولوئی ہے. اسی طرح دیوبندی مذہب کے بھی 5 ارکان ہیں. سب سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مفرور مکی جو ہے. اس کے بعد مولوی محمد قاسم نانوتوی یہ کہتا رہا ہے گوند لیوی. ایسی لیوی ان کو لگ گئی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اتر نہیں سکتی، اس لیے کہتے ہیں گوند لیوی. تم بگاڑو جتنا مرضی بگاڑو، انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث پھیلتے جائیں گے اللہ کے فضل. اب مولانا محمد قاسم نانوتوی دوسرے، رشید احمد گنگوہی تیسرے، اور چوتھے یہ مولوی صاحب یعقوب نانوتوی، اور 5ویں نمبر پر اشرف علی تھانوی صاحب. یہ دیوبندیت کے 5 ارکان ہیں. تو یہ دیوبندی 5 ارکان خمسہ میں سے ایک بنیادی رکن ہے. یعقوب نانوتوی صاحب صدر مدرس، علماء کا وفد گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے اقوال نقل کیے انہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ بکواس کر رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا یہ کافر ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ کافر نہیں ہے. اب ذرا سنیں، انہی کے الفاظ سنیں. انہوں نے اقوال نقل کر کے گفتگو کی تو مولانا ان کی تعویلیں فرما رہے تھے. مولانا ان کی کیا فرما رہے تھے؟ تعویلیں. بھئی اس کا یہ مطلب ہے کافر نہیں، بھئی اس کا یہ مطلب ہے کافر نہیں. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو بطور ظرافت فرمایا، ارے میاں جہاں ہندوستان میں 5 کروڑ مسلمان ہیں، ایک وہ بھی صحیح، جہاں 5 کروڑ مسلمان ہیں ایک وہ بھی مسلمان صحیح. اب آگے سنیں، ان علماء نے کہا نہیں حضرت، تکفیر میں ہی مصلحت ہے، تکفیر میں ہی مصلحت ہے. تکفیر کہتے ہیں کسی کو کافر کہنا، حضرت تکفیر میں ہی مصلحت ہے. اس وقت مولانا کو جوش ہوا، غصے میں آ گئے. فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان کی ہی تکفیر کرنا ہے تو اچھا تمہاری ہی کیوں نہ کی جائے، اگر وہ کافر ہے تو تم بھی کافر ہو. سنیں ان کی کیسی محبت ہے، شہرت دینے والے. اور کہتے ہیں تمہاری تکفیر کیوں نہ کی جائے جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے در پہ ہو رہے ہو. تم کہتے ہو میں ایک مسلمان کو کافر کہہ دوں، اگر وہ مسلمان کافر ہے تو تم بھی کافر ہو. جواب لاؤ اس کا. تمہارے صدر مدرس صاحب مرزا غلام احمد قادیانی کو بار بار مسلمان کہہ رہے ہیں، بار بار مسلمان کہہ رہے ہیں، اور علماء ان کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. اس کو کافر کہو، وہ کہتے ہیں تم کافر ہو، وہ مسلمان ہے. بڑی تمہاری محبت ہے، تمہیں یہ محبت مبارک ہو. گالیاں دیتے رہو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کو دنیا کی کوئی بھی طاقت دبا سکتی نہیں، اللہ کی رحمت سے. اب آپ کو ایک بڑی اور علمی اور تاریخی بات بتاتا ہوں. یہ باتیں اپنی کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ کچھ حوالے ہیں مختصر میں دیتا ہوں. یہ پھکی ہے، نشتر اور آپریشن نہیں ہے. یہ پھکی ہے آج کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کتاب لکھی، اسلامی اصول کی فلسفی. یہ روحانی خزائن میں ہے، اسلامی اصول کی فلسفی. اس میں دیکھیں جس میں اسلامی اصول کی فلسفی لکھا ہوا ہے، وہ کتاب مجھے دے دیں جی. اسلامی اصول کی فلسفی یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے، اور یہاں احکام اسلام عقل کی نظر میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے. یہ کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں. آپ سنتے جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے. یہ پھکی آج یہ تمہاری جو ہے نا نیندریں انشاءاللہ نیندیں